اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا پچھلی آیات سے ربط یہ ہے کہ پہلے مطلقاً حرام کو حلال کرنے کی ممانعت تھی اور حلال کو حرام کرنے کی ممانعت تھی، پھر وقتی طور پر حلال کو حرام کرنے کا حکم بیان کیا، یعنی کوئی قسم کھا کر کسی حلال کو اپنے اوپر حرام کر لے تو وہ چیز حرام نہیں ہوتی، مگر استعمال کرے گا تو کفارہ دینا ہوگا۔ اب اس کے بالمقابل قطعی حرام کا تذکرہ فرماتے ہیں، اس لیے کہ ضد سے ضد پہچانی جاتی ہے۔ حرام کو حلال کرنے کی بھی کوئی صورت نہیں، اور حرام تو ہمیشہ حرام ہی رہتا ہے۔ اگر کوئی اس کو حلال کرنے کی حماقت کرے تو حلال نہیں ہوگا، مگر کفارہ واجب ہوگا، اور یہ سزا ہے کہ اس نے حرام کو حلال کرنے کی جرأت کیوں کی۔ قسم کا کفارہ دے گا تاکہ اس کا گناہ معاف ہو جائے۔ اس آیت میں چار حرام چیزوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ نمبر 1، خمر۔ لغت میں انگور کے کچے رس کو خمر کہتے ہیں، جب اس میں جوش آ جائے اور اس میں جھاگ اٹھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے، وہ خمر انگوری شراب ہے، اور صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک جھاگ کا آنا ضروری نہیں ہے، جب اس میں جوش آ جائے وہ ابھرے تو وہ خمر بن گیا۔ دیگر ائمہ کے نزدیک انگور کے کچے شیرے کی کوئی تخصیص نہیں ہے، ان کے نزدیک ہر نشہ آور مشروب خمر اور حرام ہے۔ احناف کے یہاں بھی فتویٰ اسی پر ہے۔ نشہ آور چیز وہ خاص سیال ہو جیسے مختلف شرابیں ہیں، اور خاص جامد ہو جیسے افیون ہے، حشیش ہے، بھنگ وغیرہ، یہ سب حرام ہے۔ البتہ نجاست غلیظہ اور خفیفہ ہونے میں اور حد کب واجب ہوگی اس میں ائمہ میں اختلاف ہے اور رہے گا۔ دوسری جو حرام چیز کا یہاں ذکر ہوا ہے وہ ہے میسر، جوا، سٹہ۔ کسی چیز پر اس طرح رقم لگانا کہ اس کا انجام معلوم نہ ہو، کہ پتہ نہیں یہ رقم جیتوں گا یا ہاروں گا، جیسے کھیل وغیرہ میں شرط لگاتے ہیں۔ میسر کے معنی ہیں سہولت کے ساتھ مل جانا، کچھ سہولت، تمول، کیونکہ سٹے میں آسانی سے مال مل جاتا ہے، اس لیے اس کا نام ہے میسر۔ اس کو قمار بھی کہتے ہیں۔ قمار باب مفاعلہ کا مصدر ہے، جس کے معنی ہے کہ باہم بازی لگانا، باہم سٹہ کھیلنا۔ تیسری چیز ہے انصاب۔ انصاب یہ نسب کی جمع ہے۔ انصاب کہتے ہیں پوجا کے لیے کھڑی کی گئی مورتی یا کھڑی کی ہوئی کوئی بھی چیز، جیسے مورتیاں ہو گئیں، کوئی درخت ہو گیا، کوئی پتھر ہو گیا، کوئی قبر وغیرہ، جن کی مشرک قوم جو ہے وہ پرستش کرتے ہیں، یا جاہل مسلمان جن کی پرستش کرتے ہیں۔ اور چوتھی چیز ہے ازلام۔ ازلام یہ ظلم کی جمع ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ ظلم کی جمع، اس کا معنی ہوتا ہے فال کے تیر۔ زمانہ جاہلیت میں عربوں میں یہ طریقہ تھا کہ چند آدمی مل کر اونٹ خرید کر لیتے اور پھر اس کو ذبح کرتے، ذبح کر کے اس کا گوشت بنا کر قرع ڈالتے تھے۔ جس کے حصے میں جتنا گوشت نکلتا اس کو اتنا دے دیتے، اس کی مختلف ڈھیریاں بنا لیتے تھے۔ تو جس کا نام پہلے نکل آیا وہ بڑی ڈھیری اٹھا کر لے گیا، جس کا نام بعد میں نکلا وہ اس سے چھوٹی ڈھیری اٹھا کر لے گیا۔ تو یوں 3-4 ڈھیریاں بنا لیتے تھے، اور جس کا نام نہیں نکلتا تھا اس کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ تو یہ بھی سٹے کی ایک قسم تھی۔
اس صورت کی آیت نمبر 3 کی تفسیر میں ایک دوسری صورت کا بھی بیان ہے، وہ یہ ہے کہ تیر جو ہے نا وہ تیر کے ذریعے سے فال وغیرہ نکالنا۔ اس کے بعد شراب کا ذکر ہے۔ شراب یہ چونکہ عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اگر اس کو ایک دم حرام کرتے تو مشکل میں پڑ جاتے، اس لیے پہلے ذہن سازی کی گئی۔ ذہن سازی 4 مرحلوں میں کی گئی، پھر 4 مرحلوں میں اس کو قطعی طور پر حرام کیا گیا۔ سب سے پہلے سورۃ النحل کی آیت نمبر 67 نازل ہوئی، یہ مکی صورت ہے۔ اس میں یہ آیت نازل ہوئی وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے تم لوگ اس سے سکر یعنی کھجور کی شراب اور کھانے کی عمدہ چیزیں بناتے ہو۔ اس آیت میں سکر کا تذکرہ تو کیا مگر خمر یعنی انگوری شراب کا تذکرہ نہیں کیا۔ یہ بات بلا وجہ نہیں ہو سکتی، اس لیے صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خمر کے بارے میں سوال کیا تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 نازل ہوئی، یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگوں کو بتایا کہ شراب اور جوئے میں بڑی خرابی ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فوائد بھی ہیں، یعنی ایک سونار کی 100 سونار کی اور ایک لوہار کی والا معاملہ کیا، مگر حرام اب بھی نہیں کیا، صرف اس کے جو ہے وہ مفاسد بتائے۔ پھر کچھ وقت کے بعد سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 نازل ہوئی، جس میں لوگوں کو نماز کے اوقات میں شراب پینے کی ممانعت کر دی گئی کہ حرام اب بھی نہیں کی، بس یہ فرمایا کہ نماز کے اوقات میں شراب نہیں پینی۔ تو اب یہ ہو گیا کہ ظہر سے 1 گھنٹہ پہلے شراب نہیں پینی، شراب بند، اگر کوئی پی رہا ہے تو 1 گھنٹہ پہلے شراب بند کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد پھر عشاء تک نہیں پی سکتے کیونکہ 3 نمازوں کا وقت برابر آ رہا ہے، 4 نمازوں کا۔ عشاء کے بعد فجر سے 1 گھنٹہ پہلے تک اور پوری رات فجر سے 1 گھنٹہ پہلے تک 1 گھنٹہ پہلے شراب بند کر دینی۔ تو جو لوگ شراب پیتے ہیں وہ ہر نماز سے 1 گھنٹہ پہلے شراب پینا بند کر دیں گے اور پھر نماز کے 1 گھنٹے بعد اس کو پی سکتے ہیں۔ گویا یوں سمجھ لیں کہ جو آدمی جو ہے 20 سگریٹ پینے کا عادی تھا اس کو 5 سگریٹ پہ لے آئے، اب جب 5 سگریٹ پہ وہ آ گیا تو پھر یہ آیت نازل ہوئی جو زیر تفسیر ہے۔ تو اس آیت میں شراب اور سٹے کو قطعی طور پر حرام کر دیا گیا۔ ان 2 آیتوں میں شراب اور جوئے کی حرمت 10 تاکیدات کے ساتھ نازل ہوئی ہے۔ نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرمایا۔ اس خطاب میں 4 چیزوں سے بچنے کی ترغیب دی ہے، جیسے کوئی کسی سے کہے نا کہ پیارے پانی لا، یا کہیں کہ میرے لاڈلے بیڑی نہ پیا کر، اگر وہ سعادت مند ہوگا تو نہیں پیے گا۔ پھر لفظ انما استعمال کیا، دوسری تاکید۔ انما یہ کلمہ حصر ہے اور عربی زبان میں کسی بات کو قوت کے ساتھ بیان کرنے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ تیسری تاکید، شراب اور جوئے کی حرمت کو بت پرستی کے ساتھ ملایا ہے، یعنی یہ برائیاں شرک کے ہم قول ہیں۔ اور چوتھی تاکید، دونوں گناہوں کو رجسن سے تعبیر کیا ہے، رجسن یعنی دونوں ناپاک اور گندی چیزیں ہیں۔ اور 5ویں تاکید، 4 چیزوں کو شیطانی عمل قرار دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ شیطان خود نہایت برا ہے، اس لیے نہایت بری چیز کی طرف جو ہے وہ دعوت دیتا ہے، تو تمام بری چیزیں وہ شیطان کی طرف منسوب کی جاتی ہیں۔ 6ٹھی تاکید، فجتنبوہ فرما کر ان چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ 7ویں تاکید، شراب اور سٹے کے دنیاوی اور اخروی نقصانات بیان کیے۔ دنیاوی نقصان تو یہ ہے کہ باہم عداوت اور سخت دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، اور اخروی نقصان یہ ہے کہ بندہ اللہ سے اور نماز سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور 8ویں تاکید، بیان حرمت کے بعد لوگوں سے سوال کیا، فہل انتم منتہون، کیا تم ان چیزوں سے باز نہیں آؤ گے، کیا تم ان چیزوں سے باز آؤ گے؟ تو اس بیان میں ہلکی سی ڈانٹ بھی ہے۔ اور 9ویں تاکید، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اس لیے احکام پر عمل کرنے میں ان کی حکمت کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ احکام پر عمل کرنا حکمت پر موقوف نہیں ہے، بلکہ اللہ اور رسول کا حکم ہی سب سے بڑی حکمت اور مصلحت ہے۔ اور 10ویں تاکید، واحذروا،
واحذروا میں دوبارہ شراب اور سٹے سے بچنے کی تاکید اور نہایت سختی سے فرمایا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے سے حکم عدولی کرو گے تو اپنا نقصان کرو گے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری کھول کر بات پہنچا دینا ہے، اور اس کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہاں ایک بات یہ سمجھ لیں کہ احکام پر عمل کرنے میں احکام کی حکمتیں، حسن اور قبح کا لحاظ ہوتا ہے، مگر امتثال حسن اور قبح کے جاننے پر موقوف نہیں ہے۔ مسالے اور حکم کو جان کر اس پر عمل کرنا یہ کوئی مضبوط بات نہیں ہے۔ مضبوط بات تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم سمجھ کر عمل کیا جائے۔ مومن کا اعتماد جو ہے وہ عقل پر نہیں ہوتا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر ہوتا ہے، کیونکہ عقل جو ہے وہ تو قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتی ہے۔ تو بس جب کوئی حکم اللہ اور اس کے رسول کا آ جائے تو اس حکم پر اس لیے عمل کرنا چاہیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ تو جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے وہاں دلیل کی حاجت نہیں ہوتی، اور یہی بات حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حجت اللہ میں بھی لکھی ہے۔ اب آیت کریمہ سن لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، انما الخمر والمیسر، بے شک شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور مورتیاں، والازلام اور فال کے تیر، رجس من عمل الشیطان، گندگی شیطانی کام ہے، فاجتنبوہ، لہٰذا اس گندگی سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان، بے شک شیطان تو یہی چاہتا ہے، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ تمہارے درمیان شراب اور جوئے کے ذریعے عداوت اور بیر ڈال دے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور تم کو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز آؤ گے اور اللہ کا کہنا مانو۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز آؤ گے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور کہا مانو اللہ کا اور کہا مانو اللہ کے رسول کا۔ وَاحْذَرُوا، اور بچو تم۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، بس اگر تم نے روگردانی کی، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ ہمارے پیغمبر کے ذمے اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ پہنچائیں کھول کھول کر، یعنی اس کے سوا نہیں کہ ہمارے پیغمبر کے ذمے پہنچانا ہے کھول کھول کر۔ صدق اللہ العظیم۔